الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق یا خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریہ نعرہ یا غوث اعظم میزنم، قادریہ نعرہ یا غوث اعظم میزنم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادریہ نعرہ یا غوث اعظم میزنم، رمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم میزنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أهل بيت محمد وعلى أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، اور ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. اور پھر بریلی کے قلندر نے اپنے انداز میں کہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب درانا نور. سبحان اللہ سبحان. تو ہے عین نور تیرا سب درانا نور کا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام کی سماعتوں کو کہ جنہوں نے ابتدائے شب سے لے کر اب تک جو بھی سنا، جو کچھ بھی سنا، وہ سنا جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے. آپ نے قرآن سنا، اللہ کو پسند ہے. مانتے ہو؟ کون کون مانتا ہے بتائیے؟
اتنی خاموشی کے ساتھ مانیں گے تو کہاں سبحان اللہ. اس شعبے میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں آپ کا مزاج کیا ہے. تو تھوڑا بولو یار، تھوڑا جا کر بتاؤ، تھوڑا مزہ آنا چاہیے. میں جا کر کہوں بوندی والوں تم سے اچھا سننے والے شوپور میں رہتے ہیں. اب تک جتنے مقرر بوندی میں آئے نا ہمارے یہاں پر، جو بھی آتا ہے انور بھائی گواہ ہیں اس بات. اپنے منہ بولوں گا تو شاید اپنے منہ میاں مٹھو کہلاؤں، پر انور بھائی بولیں گے پھر تو غلط نہیں ہوگا. تو ان کی گواہی پر میں بول دیتا ہوں، ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے نا، چاہے ثنا خواہ ہو چاہے مقرر ہو، ایک بات کہہ کر جاتا ہے، حضرت جیسا یہاں سنتے ہیں کہیں نہیں سنتے. اب پھر مجھے جو ہے وہاں جا کر کے کہنے کا موقع آپ دیجئے. میں کہوں بوندی میں جا کر کے بوندی والوں شوپور والے تم سے اچھا سنتے ہیں. تو مائک پلی تھوڑا ڈھیلا ہے لیکن الحمدللہ میں ٹائٹ آ رہا ہوں، میں ڈھیلا اللہ. اور میرے ٹائٹ ہونے کی گواہی آپ کو جو ہے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا میں کتنا ٹائٹ آ رہا ہوں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مائک تھوڑا ہل رہا ہے، کوئی پریشان نہیں، یہ ہلتا رہے گا انشاءاللہ. ہم بھی مصطفیٰ کے عشق میں اسی طرح جھومتے رہیں گے. سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اور ہم کیا، یہ مائک بھی مصطفیٰ کے عشق میں جھوم رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جھنڈیاں بھی آقا کے عشق میں جھوم رہی ہیں. یہ ہوا بھی بتا رہی ہے کہ ادھر سے سرکار کی سواری آنے والی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا تھا کسی عاشق نے، فرشتوں سرے رہا. محشر کے میدان کے اندر میں جب آقا تشریف لائیں گے تو اعلان ہوگا، لوگوں فرشتوں اپنی آنکھوں کو بچھا کر کے کھڑے ہو جاؤ، پلکوں کو بچھا کر کے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ جو سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہے. ہاں جو وہ شان رکھتے ہیں کہ تمام نبی ان کے مقتدا ہیں، مقتدی ہیں، اور وہ ان سب کے مقتدا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آنی چاہیے لوگوں کو. ایک بالکل لاسٹ کر دو، ہلکی سی رہے، باقی زیادہ ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مجمع ہے، بڑے خوبصورت لوگ ہیں. ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑی سکون، اطمینان اور ساتھ ہی ساتھ محبتوں کے ساتھ آپ تمام سماعت کر رہے ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی سماعتوں کو، جنہوں نے ابتدائے شب سے لے کر اب تک وہ سنا جو اللہ کو بھی راضی کرتا ہے اور رسول اللہ کو بھی راضی. اور اسی کا نام میلاد ہے. میلاد اسی کا تو نام ہے. قرآن کی تلاوت کا نام میلاد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی قرآن ہے جو میلاد مصطفیٰ بیان کرتا ہے. کسی نے کہا تھا جب میرے آقا نے دعوت دی نا اسلام کی، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، آخری نبی ہوں. تو کسی بے وقوف نے اٹھ کر کے کہا تھا، اے محمد اسی لیے بلایا تھا ہمیں؟ تبا لکا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ معاذ اللہ رب العالمین. میں تو وہ جملے بھی نہیں بولنا چاہتا. اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں توہین کی. یار بات تیری میری تو نہیں تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی تھی، تو جواب آقا کو دینا نہیں پڑتا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جواب دینے کے لیے تجھے اور میری ضرورت نہیں، خود رب ذوالجلال قرآن کی آیت نازل کرتا ہے. کبھی کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور کبھی کہتا ہے عتل بعد ذلک. آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے نا، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زنا کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے. وہ جا کر کے دوڑا اپنی ماں کے چھاتی پر چڑھ گیا اور تلوار گردن پر لگا کر کے کہنے لگا، ماں قرآن میں میری برائی بیان ہوئی ہے، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری برائی بیان کر رہے ہیں. قرآن کے اندر میں آیت نازل ہوئی، باقی ساری برائیاں تو میں جانتا ہوں، یہ برائی کہ میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، میں حرام کا ہوں، یہ مجھے بتا یہ سچی بات ہے یا جھوٹی. ماں نے پلٹ کر جواب دیا تھا، اگر حلال کا بیٹا ہوتا تو میری چھاتی پر ایسے چڑھا نہ ہوتا. تیرے باپ کے اندر دم نہیں تھا، ایک چرواہے کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا، تب جا کر کے تو پیدا ہوا تھا. قرآن جو کہتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے. تو لوگوں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھنا میلاد مصطفیٰ، حمد و نعت کرنا یہ بھی میلاد مصطفیٰ، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے تمام محبوب بندوں کا ذکر بیان کرنا یہ میلاد مصطفیٰ. اس پورے مجموعے کا نام میلاد مصطفیٰ رکھ دیا گیا. بس اور کوئی پریشانی والی بات نہیں. یار بندہ قرآن پڑھے تو کون ناجائز کہے گا؟ کوئی ناجائز نہیں کہے گا. صاحب قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے. اگر کوئی حمد کہے تو قرآن خود کہتا ہے قل هو اللہ احد،
قرآن بھی تو حمد بیان کرتا ہے، قرآن بھی حمد بیان کرتا ہے، قرآن بھی نعت بیان کرتا ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے اپنے محبوب بندوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا۔ تو پتہ چلا کہ میلاد نام ہے اس مجموعے کا جس کے اندر تلاوت قرآن ہو، حمد و نعت ہو، محبوب بندوں کا تذکرہ ہو۔ مانتے ہیں اس بات کو؟ یہی تو میلاد ہے، اور کیا میلاد؟ کوئی الگ سے چوچو کا مربع تو ہم نے بنایا ہی نہیں، بنایا ہو تو بتاؤ کسی نے؟ ابتدائی شب سے لے کر اب تک یہی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن ہی پڑھا جا رہا، نعت ہی پڑھی جا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے۔ المختصر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، ذمہ داران کو، کمیٹی ممبران کو، سب کے نام مجھے نہیں پتہ، یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، ان کو جنہوں نے بڑی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ پاک اس محفل کے صدقے میں ان کی قبروں کو منور فرما دے، اور دنیا میں بھی انہیں بہترین جگہ عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی انہیں بہترین مقام عطا فرمائے، اور آپ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ المختصر 12 ربیع النور شریف، ماہ ربیع النور شریف کا یہ بہار والا مہینہ رواں دواں ہے، اپنی تمام تر روعنائیاں اور خوبصورتی کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ ہمارے مابین میں جاری و ساری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوا اس کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک اب کوئی ایک انسان ایسا نہیں دکھا سکتے جس کا ذکر اتنا ہوا ہو جتنا ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو یار، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ یہ وہ ذکر ہے جس کی ذمہ داری، جس کی بلندی کی ذمہ داری خود رب ذوالجلال نے لی ہے۔ تیرا ذکر بلند ہو سکتا ہے پر گارنٹی نہیں ہے، میرا ذکر بلند ہو سکتا ہے پر گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کے ذکر کے بلند ہونے کی گارنٹی خود پروردگار لے لے اور کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، آپ کا ذکر، آپ کی محبت کے خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ کون گھٹا سکتا ہے؟ کون گھٹا سکتا ہے؟ تو گھٹائے کسی کے گھٹے نہ گھٹے گا، جب تجھے بڑھائے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ سب سے زیادہ ذکر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں 1500 سال گزر گئے، 1500 سال، یہ سال 1500 سالواں میلاد مصطفیٰ کا سال تھا۔ بولو بھائی، 1500 سال، 1500 سال گزر گئے جب وہ گھڑی آئی تھی۔ بولو بھائی، سمجھ گئے تھے وہ گھڑی آئی تھی جسے بریلی کے قلندر نے کہا تھا جس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی، بولو بھائی، جس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ نہ۔ 1500 سال گزر گئے لیکن فضا آج بھی مشکبار ہے، آج بھی ہواؤں میں خوشبو ہے میرے محمد۔ وہ کہا تھا میرے امام نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ابھی جو 12 ربیع النور شریف گزری نا، تو اس دن اس میں ہمارے جو مقرر صاحب آئے تھے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے کلاس میٹ ہیں، وہ مصر کے اندر ان کے ساتھ پڑھائی کی انہوں نے۔ ظفر نوری صاحب گوالیئر کے رہنے والے ہیں، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بلائیے گا، آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے مقرر ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، میں انہی کی بات کو اپنے پیرائے میں ڈھال کر آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے درمیان میں کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ سچی بات ہے کہ نہیں؟ بندہ پوری زندگی پریشان رہتا ہے، کسی کو گھر کی پریشانی، کسی کو باہر کی پریشانی، کسی کو کاروبار کی پریشانی، کسی کو دکان کی پریشانی، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کے پاس کم ہے تو بھی پریشان ہے کہ خرچہ کیسے چلاؤں، اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو بھی پریشان ہے ابھی سے انویسٹ کہاں کروں، سب پریشان ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کا پورا مہینہ ہی جو ہے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک صرف اس فکر میں گزر جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قسطیں مجھے جمع کرنی ہیں، قسطیں جمع کرنی ہیں، EMI جمع کرنی ہے، موبائل EMI پر، گاڑی EMI پر، گھر EMI پر۔ تو پتہ ہے مذاق کی بات نہیں پر سچی بات ہے، کئی سارے لوگوں کی تو شادی بھی EMI پر۔ سچی بات ہے کہ نہیں بتاؤ؟ شادی کی تھی تو لون لے کر کے کی تھی تو شادی EMI پر ہوئی نا بھائی، تو شادیاں بھی EMI پر چل رہی ہیں ہماری۔ اللہ پاک اس طرز کی لعنت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنا انسان کے پاس جتنا چادر ہو تو اتنے ہی پیر پسارنے چاہیے۔ بزرگ غلط نہیں کہ گئے، آج بندہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں۔ پر ایک سچی بات مجھے بتانا،
ابتدائے شب سے لے کر آج جب سے یہاں پر بیٹھے ہو آپ نے اتنا کچھ سنا، ہمارے نور بھائی نے اتنے اچھے اچھے کلام پڑھے، ایک بار بھی بتاؤ ایک مرتبہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ایک مرتبہ بھی ان تمام پریشانیوں کا خیال آیا؟ نہیں، سچی بات بولنا، آیا ایک مرتبہ بھی؟ نہیں آیا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، کتنی خوشبو ہے سما کے اندر، محفل کے اندر۔ یار یہاں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، سوچو جس محفل میں ذکر مصطفیٰ ہو وہ اتنی خوشبودار ہے، تو جس محفل کے اندر خود مصطفیٰ ہوں گے وہ کتنی خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنا ذکر کسی کا نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ شان مصطفیٰ کریم کی ہے، یہ آقا کی شان ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کی باتیں کی جائے، اور کیوں نہ کی جائے، ان کی باتوں سے عاشقوں کو سکون ملتا ہے، بے شک سبحان، عاشقوں کو سرور ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ بولو بھائی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کوئی مائک کا آ رہی ہے تو بول تو رہی نہیں لوگ، تو کس کس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بتائیے؟ یہ دائیں بائیں مت کیجیے، پھر توجہ کے ساتھ سنیے، یار کہاں مزہ آیا پھر۔ توجہ میری طرف رکھیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، کرسی مل رہی ہے بیٹھ جائیے، نہیں مل رہی ہے کوئی پریشانی نہیں، ہم کرسی کے لالچی لوگ نہیں ہیں، کرسی کے لالچی لوگ نہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، عزت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے یار؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے ہاتھوں میں ہو ان کے روزے جزا، اور کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس لیے بس توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، ایک شخص حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجیے، مسلمان کر لیجیے۔ کہا تو تو بڑا پرانا شخص ہے، تیری تو عمر اچھی خاصی ہو گئی، تو نے کیا رسول کا زمانہ نہیں پایا؟ کہا عمر رسول کا زمانہ پایا تھا، میں بارگاہ رسالت مآب میں آیا بھی تھا، حضور کی زیارت بھی کی تھی، چہرے والضحیٰ دیکھا تھا، زلف واللیل کے پیغم جو پرچم ہے نا، جو پیج تھے وہ بھی میں نے دیکھے تھے، علم نشرہ والا سینہ بھی دیکھا تھا، مازاق کی سرمئی آنکھیں بھی دیکھی تھی، یداللہ والے ہاتھ بھی دیکھے تھے، ہاں وہ زبا بھی میں نے سنی تھی جس کو سب ان کی کنجی کہے، وہ بھی میں نے سنی تھی۔ حضرت عمر نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لایا؟ کہا مجھے 3 باتیں میرے ذہن میں تھی جو میں نے آقا سے پوچھی۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے پوچھا ان سے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں مکہ فتح ہو جائے گا، کیا سچی بات ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ مکہ فتح ہو جائے گا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا۔ پھر کہا دوسری بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایران بھی فتح ہو جائے گا، آپ نے فرمایا ہاں ایران بھی فتح ہو جائے گا، ابھی ایران فتح نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کہ آپ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، ہماری انتیاں جو ہے مٹی بن جائے گی، اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ کہا مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں۔ حضور مسکرائے، اسے پاس بلایا اور پاس بلا کر کے اس کا ہاتھ ایسے پکڑا اور کہا کل قیامت کے دن میں تجھے ایسے ہی قبر سے اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کے کہوں گا لے دیکھ میں نہ کہتا تھا قیامت آئے گی، اٹھا کر کے کہوں گا لے دیکھ میں نہ کہتا تھا قیامت آئے گی۔ یہ بات حضور نے کہی تھی مجھ سے اور کہا تھا کہ تو دیکھے گا کہ مکہ بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ کہا تو پھر آج کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے عمر میں نے اپنی زندگی کے اندر مکہ بھی فتح ہوتے دیکھا، ایران بھی فتح ہوتے دیکھا، اب بات صرف قبر والی باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال کفر پر ہو جائے اور میں مصطفیٰ جان
اس لیے مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجیے، سبحان اللہ، مسلمان کر دیجیے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا، وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ پھر ایک دن حضرت عمر نے چند صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگے چلو میرے ساتھ، تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے، چند صحابہ کو ساتھ لے کر کے اس شخص کے قبیلے میں چلے گئے، اس شخص کے گھر پر چلے گئے اور جا کر کے دستک دی، اے فلاں ابن فلاں دروازہ کھول۔ اس نے دروازہ کھولا، امیر المؤمنین سامنے کھڑے ہیں، اس نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، گھر کے اندر بٹھایا۔ جب گھر میں بیٹھ گئے، مہمان نوازی کی، جب مہمان نوازی سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا امیر المؤمنین کیا بات ہے آپ کی تشریف آوری کی، مقصد کیا ہے، کیوں تشریف لائے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، یار وہ قصہ جو مجھے سنایا تھا میرے ساتھیوں کو بھی سنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ساتھیوں کو بھی سنا۔ اس نے پھر وہ قصہ سنایا، پھر قصہ سنایا۔ چند دن گزر گئے، پھر حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، کچھ اصحاب کو ساتھ لیا، کچھ تابعین کو ساتھ لیا اور لے کر کے پھر اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا، یار وہ قصہ جو مجھے سنایا تھا پھر سے سنا، پھر سے سنا۔ کئی بار ایسا ہی ہوتا رہا، وہ شخص سناتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے پوچھا، اے یا امیر المؤمنین، بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو یہ قصہ میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، آپ بار بار آتے ہیں اور یہی قصہ مجھ سے سنتے ہیں، کیوں؟ فرمایا، اس سے میرے مصطفیٰ کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ، میرے آقا کی شان ظاہر ہوتی ہے، اس سے میرے مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں جب تم مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یار کیوں ذکر نہ ہو آقا کا؟ آقا کے ذکر سے عاشقوں کو سکون ملتا ہے، ملتا ہے سکون آپ لوگوں کو۔ تو بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہ کیا کیجیے۔ ہماری جو راجستھان گورنمنٹ ہے، پتہ نہیں ایم پی کا مجھے معلوم نہیں، پر راجستھان گورنمنٹ نے پچھلے دنوں آرڈر جاری کیے کہ سبھی اسکولز کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ایک پیڑ ہر بچے سے لگوائے، ایک پودا ہر بچے سے لگوائے۔ میں نے کہا صاحب پودا کون دے گا؟ کہا آپ خریدیے۔ میں نے کہا زمین کون دے گا؟ کہا وہ بھی آپ کی۔ میں نے کہا پودا بھی ہمارا، زمین بھی آپ کی، تو پھر آرڈر آپ کا کیوں؟ آرڈر بھی ہمارا چلنا چاہیے، حساب بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ نہیں یہ تو ہمارا چلے گا، حساب ہمارا چلے گا، پودا آپ کا ہوگا، زمین آپ کی ہوگی، پودا آپ کو ہی لگانا ہوگا، اس کا خیال بھی آپ کو ہی رکھنا ہوگا، لیکن آرڈر ہمارا چلے گا۔ لیکن ذرا کرم تو دیکھیے میرے مصطفیٰ کا کہ ہمیں کس رب کی بارگاہ میں لے جا کر کے پہنچا دیا ہے، کس خدا کا بندہ ہمیں بنا دیا ہے، کس خدا کی عبادت میں ہمیں لگا دیا ہے کہ جو ہم سے کہتا ہے بندو نہ پودا تمہیں لانا، بولو بھائی تمہیں پودا نہیں لانا، زمین بھی تمہیں نہیں لانی، اس کا خیال بھی تمہیں نہیں رکھنا، سچائی بھی تمہیں نہیں کرنی، پانی بھی تمہیں نہیں ڈالنا، سب کچھ میں کر لوں گا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صرف سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہوں گا تو پودا لگائے گا کہاں؟ تو میرے رب نے فرمایا اگر تم سبحان اللہ کہو گے تو پودا لگاؤں گا ایسی جگہ جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ میں نے کہا کون سی جگہ؟ فرمایا جنت کے اندر۔ دنیاوی پودا نہیں ہوگا، پودا بھی جنتی ہوگا، زمین بھی جنت کی ہوگی اور لگانے والی مخلوق بھی فرشتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرا ہاتھ نہیں، فرشتوں کے ہاتھ سے پودا لگایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی تو بھائی ایک مرتبہ بلند آواز سے بولو ابھی تھوڑا کم لگ رہا ہے، تھوڑا اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ بھائی نا بات سمجھ میں کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم الی آخر الآیہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم خرچ کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہارا وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح وہ گھر جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، تمہیں زیادہ پسند ہے، تو پھر انتظار کرو اس گھڑی کا جب اللہ کا حکم آئے گا، یعنی قیامت کا دن آئے گا۔ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ پتہ چلا
کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی چاہیے، اور یہی دلیل اس حدیث پاک سے بھی ملتی ہے جس کے اندر میرے رب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر ایک دن فرط محبت کے اندر نبی آخر زمان کے دست پاک کو پکڑ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے پریوار سے، اپنے خاندان سے، اپنے مال سے، سب سے سوائے اپنی جان کے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تم سب سے زیادہ پکے مومن بن گئے، اب تم سچے مومن بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ذات مصطفیٰ کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہا تھا اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کے کچھ پیرائے ہیں۔ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ باکمال ہے، صاحب کمال ہے۔ اگر وجہ یہ ہے کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ باکمال ہے تو مجھے بتائیے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ باکمال ذات کس کی ہے؟ جس کی شان کمالیت کا عالم یہ ہے کہ خود رب ذوالجلال ارشاد فرمائے انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کمال کس کے پاس ہے؟ بے شک۔ اچھا الکوثر کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو چہل قدمی کر رہے ہیں کبھی اندر باہر کر رہے ہیں، خصوصی طور پر یہ چالی کے پاس جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے ان سے بڑی شکایت ہے، وہاں بیٹھ کر کے صرف باتیں کر رہے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ یا تو یہ لڑکے وہاں سے اٹھ جائیں مسجد کے دروازے پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ وہاں سے اٹھ جائیے، نہیں تو چپ چاپ بیٹھے رہے، باتیں مت کیجیے۔ آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہو آنے جانے والوں کو، اور یہ بار بار اٹھ کر آنا جانا بند کر دیجیے۔ جسے جانا ہے میں چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہوں چلا جائے، اور جسے رکنا ہے تو پھر وہ بیٹھا رہے اطمینان کے ساتھ، تاکہ مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے، آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے۔ کسی کو جانا ہے تو چلے جائیے، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں جانا تو تسلی سے بیٹھیے، میری طرف توجہ کیجیے۔ آپ سمجھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے الکوثر؟ سمجھیے گا، اس کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے قلیل، قلیل قلیل مطلب ہوتا ہے تھوڑا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ قلیل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا۔ جو لوگ اردو کی جانکاری رکھتے ہیں انہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، جو اردو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ قلیل، قلیل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا، تھوڑا، کم۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کثیر، کثیر، کثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ زیادہ۔ قلیل ہوتا ہے تھوڑا، کثیر ہوتا ہے زیادہ۔ پھر کثیر تھوڑا اور زیادہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر اسے کہتے ہیں اکثر۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر، کہ یار یہ زیادہ ہو گئے، اکثر۔ اور پھر جب وہ اور زیادہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے کئی لوگوں کی مدد درکار ہو جائے تو پھر اسے کہتے ہیں کوثر۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ اور اگر وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ اسے گننا چاہے تو گنا نہ جا سکے، سنبھالنا چاہے تو سنبھالا نہ جا سکے، تولنا چاہے تو تولا نہ جا سکے، اگر اسے ناپنا چاہے تو ناپا نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں الکوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے دنیا کا سارا سامان قلیل ہے۔ قلیل کا مطلب میں نے بتایا تھا، کیا مطلب ہوتا ہے قلیل کا؟ تھوڑا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولو بھائی کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے یہ دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ اچھا یہ اتنے سارے انسان پوری دنیا میں بس رہے ہیں، رب فرما رہا ہے یہ سب تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں۔ چلو انسانوں کو گنا جا سکتا ہے،
آج کل ہر جگہ جو ہے جن سنکھیا کی گنتی ہوتی ہے، جن سنکھیا کی جاتی ہے تو انسانوں کو گنا جا سکتا ہے، ان میں مرد عورت کو بھی گنا جا سکتا ہے، بچوں کو گنا جا سکتا ہے، چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے یہ پوری دنیا کا جو سامان ہے تھوڑا ہے، مولا یہ زمین پر چلنے والے چرند و پرند، زمین پر چڑھنے والے چرند، آسمان میں اڑنے والے پرندے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، کیا مولا وہ بھی تھوڑے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ بھی تھوڑے ہیں، وہ بھی تھوڑے ہیں۔ اچھا تو پھر یہ جتنے سارے درخت ہیں یہ؟ فرمایا تھوڑا۔ ان پر لگنے والے پتے؟ فرمایا تھوڑا۔ میں نے کہا یہ ریگستان میں اتنی ساری ریت کے ذرات؟ فرمایا تھوڑا۔ میں نے کہا یہ سمندر میں بہنے والے قطرے؟ فرمایا تھوڑا۔ میں نے کہا چلو چھوڑو بات یار، یہ تو بہت باہر کی بات ہو گئی، اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں اناج رکھا ہے؟ بولو بھائی رکھا ہے گھر میں؟ چاول رکھے ہیں؟ چاول دال رکھی ہے گھر کے اندر، اسے گن سکتے ہو؟ گن سکتے ہو اسے؟ نہیں گن سکتے، لیکن رب ذوالجلال فرما رہا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑا ہے۔ آپ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ صاحب بہت زیادہ ہیں، لیکن رب تو فرما رہا ہے تھوڑا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان سب کچھ ملا کر تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، یہ سب تھوڑا ہے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، دل پر ہاتھ رکھ کے، ایمانداری کے ساتھ، یہ ساری دنیا کا ساز و سامان اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، اسے شمار نہیں کر پا رہے ہم گن نہیں پا رہے۔ پوری دنیا کے درخت ہم نہیں گن سکتے، ان درختوں کے پتے ہم نہیں گن سکتے، ریت کے ذرات ہم نہیں گن سکتے، سمندر کے قطرے ہم نہیں گن سکتے، ہمارے گھر میں رکھا ہوا آٹا دال چاول ہم ان کے ذرات اور ان کے حصوں کو نہیں گن سکتے۔ ارے چھوڑو، ہم اپنے سر کے بال تک نہیں گن سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب تھوڑا ہے، تو ذرا سوچو اللہ کا تھوڑا یہ ہے، قلیل یہ ہے، تو پھر اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے کثیر کو کیسے گنو گے؟ اور جب کثیر کو نہیں گن سکتے تو ذرا بتاؤ اکثر کو کیسے گنو گے؟ اکثر کا حساب کیسے لگاؤ گے؟ اور جب اکثر کا حساب نہیں لگا سکتے تو بتاؤ پھر کوثر کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور جب کوثر کی بات کر ہی نہیں سکتے تو پھر الکوثر پر کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اس تک کیوں پہنچ جاتے ہو؟ آپ بتاؤ الکوثر کیا ہے؟ مفسرین بہت ساری تفسیر کرتے ہیں، میں ایک تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الکوثر مطلب الکوثر ہوا خیر الکثیر۔ کیا ہے الکوثر؟ خیر کثیر ہے، یعنی دنیا کی تمام بھلائیاں ہیں، دنیا کی تمام اچھائیاں ہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر اچھائی ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پوری کی پوری عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان پوری اللہ، کی پوری عطا فرما دی، کل کی کل عطا فرما دی۔ مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ کو حسن دیا کل کا کل، سبحان اللہ، حسن دیا کل کا کل۔ کتنا کل؟ آؤ بتاتا ہوں تمہیں۔ میرے مصطفیٰ ہجرت کے سفر میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے، سفر پر آگے چل رہے ہیں، ابھی مکہ المکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے۔ آقا کو بھوک لگی ہے، میرے مصطفیٰ کے شکم اطہر کے اندر بھوک کی حالت محسوس ہوئی ہے، گویا کہ بھوک بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دینے کے لیے آئی ہے، حاضری دینے کے لیے آئی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ابوبکر سے کہا ابوبکر بھوک لگی ہے یار، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق آس پاس گئے ہیں، بیابان علاقہ ہے، ریتیلا علاقہ ہے، جنگل ہے آس پاس، کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ ادھر ادھر ابوبکر نے تلاشا تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس خیمے کے اندر بنی خزاعہ کی ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ، جس کا نام معبد تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف رکھتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے ہیں دروازے پر، خیمے پر، جب خیمے پر پہنچے آواز دی ہے کوئی اندر؟ تو اندر سے پردہ دار خاتون باہر آئی اور آ کر کے کہنے لگی ہاں بولو کیا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے، کچھ کھانے کا انتظام چاہیے۔ اس خاتون نے کہا میرا نام ام معبد ہے، میں معبد کی ماں ہوں، بنی خزاعہ کی بیٹی ہوں، اس علاقے کے اندر مجھ سے اچھا مہمان نواز کوئی نہیں ملے گا، مجھ سے اچھا کھلانے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن بات یہ ہے قحط سالی کا عالم ہے، حالات برے ہیں، ہمارے پاس کھلانے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے، مجبوری ہے، کچھ کھلا نہیں سکتی، کچھ بکریاں ہیں لیکن انہیں بھی میرے شوہر خالد ابو معبد وہ چرانے کے لیے لے گئے ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق لوٹ کر کے واپس مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس خیمے کے اندر ایک خاتون ہے، کہتی ہے میں بڑی مہمان نواز ہوں لیکن آج کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حضور کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک پتلی لاغر بکری ماں کھڑی ہوئی دیکھی ہے، کمزور بکری ہے، اس کے ہڈیوں میں گودا تک باقی نہیں رہا، بڑی مشکل سے کھڑا رہ پا رہی ہے، اس کے تو ٹانگیں بھی جو ہے ہل رہی ہے، کانپ رہی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا ابو بکر مجھے چلو اس خیمے کے پاس لے چلو۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ جان رحمت خیمے کے پاس تشریف لے آئے۔ جب خیمے کے پاس آئے ہیں تو آ کر کے آپ نے کہا کہ وہ خاتون کو بلاؤ۔ اس خاتون کو بلایا گیا، ام معبد باہر نکل کر کے آئی ہیں۔ جب آئی ہیں اور نظر پڑی ہے چہرے والضحیٰ پر، چہرے مصطفیٰ پر، چہرے مصطفیٰ پر، زلف واللیل کی جب زیارت کی ہے، مازاد کی سرمئی آنکھیں دیکھی ہے، علم اشراء کا سینہ دیکھا ہے، آہا یاسین سی یاسین کا چہرہ دیکھا ہے، جب دیکھا ہے تو دیکھ کر دیکھتی رہ گئی اور کہا اتنا حسین اتنا جمیل کائنات میں کسی کی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا ہوگا، کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کون ہو تم، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سیکیورٹی کی ریزن کی وجہ سے نام چھپا لیا اور کہا مسافر ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مدینے کی طرف کا ہمارا سفر ہے، کھانے کا کچھ انتظام چاہیے تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرے آقا ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ام معبد کیا آپ ہمیں اس بکری کا دودھ دھونے کی اجازت دیتی ہیں؟ اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ ام معبد نے کہا بھئی اس بکری کے پیروں کے اندر اتنا گودا بھی نہیں کہ یہ چل کر کے چراگاہ تک جا سکتی، اس کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ یہ چراگاہ تک جا سکتی، اسی وجہ سے میرے شوہر تمام بکریاں لے گئے، اسے گھر چھوڑ گئے کہ واپسی میں جب آؤں گا تو تھوڑا چارہ اس کے لیے لے آؤں گا، یہ تو چرنے نہیں جا سکتی، یہ دودھ کہاں سے دے گی، دودھ کہاں سے دے گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپ صرف اجازت دیجئے، نکالنا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ صرف اجازت دیجئے، نکالنا ہمارا کام ہے، کیونکہ مالک کونین ہے، آج کچھ رکھنے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں، آپ صرف اجازت دیجئے، نکالنا ہمارا کام ہے۔ کہا اگر نکال سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، نکال لیجیے، نکال لیجیے۔ میرے مصطفیٰ کریم آگے بڑھے، اس بکری کی کمر پر ہاتھ رکھا، ہاں وہی ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، وہ ہاتھ جس کے لیے میرے امام نے کہا تھا وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا، اللہ نے دست مبارک کی برکت سے اس بکری کو فوراً طاقت و قوت عطا فرما دی، فرما بنا دیا، اس سے فرما نہیں بنایا، اس کی کھیری میں دودھ بھی اتار دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر ان سے کہو دودھ دھونے کے لیے برتن لے آئیں۔ ام معبد اندر گئی، جا کر کے ایک چھوٹا سا لوٹا اٹھا کر کے لے آئی۔ یار بکری کتنا دودھ دیتی ہے؟ آپ کے گھر میں بکریاں ہوں گی، آپ نے دودھ دھویا ہوگا، کتنا سا دودھ دیتی ہے؟ ایک لوٹا آدھا لوٹا، میں نے بچپن میں دیکھا ہے، میری دادی دودھ دھوتی تھی، آدھا لوٹا بڑی مشکل سے بکری کے دودھ نکلا کرتا تھا، بہت زیادہ ہو تو ایک لوٹا نکل جاتا تھا۔ ام معبد نے سوچا اتنا ہی تو دودھ نکلے گا، اسے نہیں پتا کہ یہ سرور کائنات ہے، انہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہے، یہ جو چاہے جس سے چاہے کروا سکتے ہیں، وہ اللہ کی اجازت سے جو چاہے کر لیتے ہیں، وہ جسے چاہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلا رہی ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے ہیں۔ وہ لوٹا لے کر آئی، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے پاک سے دودھ دھویا، اپنے دستے پاک سے جب دودھ دھویا نا اپنے ہاتھ سے، وہ لوٹا بھر گیا۔ جب وہ لوٹا بھر گیا آپ نے ام معبد کی طرف بڑھایا، ام معبد لو یہ دودھ پی لو، یہ دودھ پی لو۔ اس نے کہا مہمان اگر میں پی لوں گی تو پھر آپ کیا پیئیں گے، بھوک تو آپ کو لگے گی۔
کہا کوئی دقت نہیں ہے، یہ آپ پی لیجئے، ہمیں دوسرا برتن لا کر کے دیجئے، سبحان اللہ، دوسرا برتن لا کر کے دیجئے۔ ام معبد حیرانی پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر جاتی ہے، خیمے کے اندر جاتی ہے، دوسرا برتن لے کر کے آتی ہے، دوسرا برتن لایا گیا، میرے مصطفیٰ نے دودھ دھویا، وہ بھی بھر گیا، وہ بھی بھر گیا، وہ بھی بھر گیا۔ مصطفیٰ کریم نے وہ اپنے دوسرے ساتھی جو ساتھ میں تھے سفر ہجرت کے اندر 3 یا 4 افراد کی روایت ہے، بعض روایت کے اندر 4 لوگ تھے، بعض روایت کے اندر 3 لوگ تھے، ایک کو راستہ بتانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت ساتھ میں لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں لائے تھے، کیونکہ وہ راستہ سائڈ سے نکال کر کے لاتا تھا۔ آپ نے وہ پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا، تم پی لو، تم پی لو۔ اس نے بھی حیرانی کے عالم میں مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھا، حضور پھر آپ کیا پیئیں گے؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ام معبد سے کہو اور برتن لے آئے، 2 برتن بھر چکے، فرمایا اور برتن لے آئے۔ ام معبد نے تیسرا برتن لے آئی، میرے مصطفیٰ نے دودھ سے بھر دیا، کہا اور برتن لے آؤ، میرے مصطفیٰ نے اسے بھی دودھ سے بھر دیا۔ بالآخر حالت یہ ہوئی، ام معبد نے کہا اے مہمان، اب میرے گھر میں کوئی برتن باقی نہیں بچا، اب کوئی برتن باقی نہیں بچا، سب دودھ سے بھر گئے۔ میرے مصطفیٰ نے دودھ پیا، اپنے لبِ ہائے مقدس سے لگایا، اس دودھ کو بھی برکت عطا فرما دی، فضیلت عطا فرما دی، دودھ پی لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں شریبا حتی رضیتو، مصطفیٰ نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ کمال بات ہوتی، دودھ مصطفیٰ پیے راضی ابوبکر ہوتے ہیں، دودھ مصطفیٰ پیتے ہیں راضی ابوبکر ہوتے ہیں، اسی تو محبت کہتے ہیں، اسی لیے تو اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ پیم مصطفیٰ راضی ابو بکر ہو، اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پی لیا، پی کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ ابھی مدینے کی مسافت تقریباً 150 کلومیٹر باقی ہے، تقریباً 150 کلومیٹر باقی ہے۔ مصطفیٰ چلے گئے، شام کو خالد جن کا نام تھا، ابو معبد جن کی کنیت تھی، وہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو گھر کے باہر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار عجیب معاملہ ہے، گھر روشن لگ رہا ہے، گھر منور لگ رہا ہے، گھر چمکتا لگ رہا ہے، گھر میں کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ گھر کے اندر آ کر کے ام معبد سے پوچھا، ام معبد گھر کے حالات بدلے کیا بات ہے؟ ام معبد نے بڑے ہی اچھوتے انداز کے اندر ایک طویل حدیث پیش کی، بخاری اور مسلم جیسی بڑی کتابوں کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے، بڑی طویل حدیث پیش کی، اور اس حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ یہ بیان کیا کہ ایک آنے والا آیا تھا جس کے آنے کی وجہ سے میری کنڈی بھی خوشبودار ہو گئی، میرا خیمہ، میرا ٹینٹ بھی، یہ ذرا سا خیمہ بھی، یہ ذرا سی چادریں بھی روشن ہو گئی، منور ہو گئی، یہاں سے بھی نور کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ حضرت جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت خالد ابو معبد جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ام معبد ذرا اس کی تصویر تو بتا، ذرا اس کی صورت تو بتا۔ ام معبد نے کہا وہ آنے والا اتنا حسین تھا کہ دور سے آتا تھا تو اس جیسا جمیل کوئی نہ تھا، دور سے آتا تھا تو اس جیسا جمیل کوئی نہیں تھا، اور جب پاس آیا تو اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ اچھا ایک بات یہاں پر میں آپ کو وضاحت کے لیے بتا دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے اچھے لگتے ہیں، جب ان کے پاس جاؤ نا تو پھر ویسے نہیں لگتے جیسے دور سے لگ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نئے نقش دور سے اچھے ہوتے ہیں، دور سے وہ خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب پاس جاؤ تو یار اس کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے، آنکھیں تھوڑی سی اندر دبی ہوئی ہے، چہرہ اس کا ویسا نہیں ہے جیسا میں نے دور سے دیکھا تھا، یہ ظاہری حسن و جمال کی بات ہے۔ اور کچھ لوگ اخلاقی اعتبار سے دور سے اچھے لگتے ہیں، یار کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، اپنے اوپر بات کر رہا ہوں، مجھے دیکھ کے لوگ سوچتے ہوں گے کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، لیکن جب پاس آ کے دیکھتے تو اخلاق خراب ہے، بات چیت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں، ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں کسی سے۔ تو کچھ لوگ دور سے سہانے لگتے ہیں، پاس آئے تو خراب لگتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے وہ جب دور سے آتا تھا وہ اس جیسا جمیل کوئی نہیں تھا، اور پاس آتا تھا تو اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ ہاں جنہوں نے پاس سے دیکھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَإِنَّهُ مُبَرَّأٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے قریب سے دیکھا تھا، میرے مصطفیٰ کی زیارت کی تھی تو کہا تھا اے محبوب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے حسان، کیسے نہیں دیکھا؟ کہا اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، اس لیے کیونکہ آج تک کسی ماں نے میرے مصطفیٰ جیسا حسین جنا دی ہوئی۔
تشاء، ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے پوچھ کر آپ کی منشا کے مطابق بنایا ہے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا مصطفیٰ آپ سا حسین کوئی نہیں، اور جنہوں نے 1300 سال کے بعد 13 صدیوں بعد بریلی کی سرزمین پر اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ کو قرآن کی آیتوں میں دیکھا، حدیث کی کتابوں میں دیکھا، اصحاب کے تذکروں میں دیکھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے پاس سے دیکھا انہوں نے کہا تب احسن من قلم ترقت عینی، اور جنہوں نے 13 صدیاں بعد 1300 سال بعد بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ کے دیکھا، حدیث میں پڑھ کر دیکھا، اصحاب کے تذکرے میں دیکھا، انہوں نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیب ہو تجھے امید کا کہوں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ کیا مطلب؟ وصف مطلب ہوتا ہے خصوصیات، اور عیب مطلب ہوتا ہے برائی، اور تناہی مطلب ہوتا ہے اختتام، ختم ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ جو ختم ہونے والے عیب سے پاک ہیں، آپ کے اوصاف تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہو تجھے امید کا کہوں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت میرے مصطفیٰ کو فرمایا۔ تو یار اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر کمال ہے، تو ذرا بتاؤ نا میرے مصطفیٰ سے زیادہ کمال کس کے اندر ہے، جسے اللہ رب العزت نے الکوثر عطا فرمایا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو ملا وہ سب کا سب اکمل ملا، وہ سب کا سب کامل ملا، وہ سب کا سب مکمل ملا، وہ سب کا سب کل ملا۔ حسن ملا تو وہ بھی کل ملا، حسن ملا تو وہ بھی کل ملا، علم ملا تو وہ بھی کل ملا، شان ملی تو وہ بھی کل ملی، عظمت ملی تو وہ بھی کل ملی، ہاں چمک ملی تو وہ بھی کل ملی، چمک ملی تو وہ بھی بولو بھائی وہ بھی کل ملی۔ کتنے چمکدار پتہ ہے آپ کو؟ مدینہ طیبہ ہے، 2 صحابی، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دونوں جو تھے اسدان، ان دونوں کا نام اسد تھا، چھوٹا شہر اسد نام تھا دونوں صحابیوں کا۔ دونوں صحابیوں نے مشورہ کیا کہ یار مسئلہ پوچھنا ہے، چلو ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے سوال کریں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں۔ دونوں صحابی پہنچ گئے بارگاہ رسالت آپ کے اندر، دروازے پر دستک دی، آقا نے دروازہ کھولا، دونوں صحابیوں کو دیکھا، دونوں صحابی سامنے کھڑے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے، دینی جانکاری حاصل کرنی ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں جھٹکارا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں۔ یار تیرا اور میرا معاملہ ہوتا تو کہتے صبح آنا، بھی اتنی رات میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو، یہ تو سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، تم بھی جاؤ، کل سویرے چلے آنا۔ لیکن وہ جانتے تھے یہ عمر صلاح کا اللہ رحمت للعالمین کا در ہے، یہاں کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، ہاں بن مانگے دیا، اور اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہ تھی، اور یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ امام نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پہنچ گئے بارگاہ رسالت آپ کے اندر، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے بٹھا لیا، بات چیت ہونی شروع ہوئی، بڑی دیر لگ گئی، بہت تاخیر ہو گئی، رات بہت زیادہ گزر گئی۔ ادھر مدینے کے اندر بارش ہوئی، جب بارش ہوئی تو مدینہ طیبہ ہے، کچی سڑکیں ہیں، اسٹریٹ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گیا، جب کیچڑ ہو گیا تو صحابہ جب اٹھ کر کے جانے لگے، دروازہ کھول کر کے جیسے ہی باہر آئے تو باہر آ کر کے دیکھا کہ باہر بارش جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے راستے میں کیچڑ ہو گیا، راستہ صاف نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یار ہم کیسے گھر جائیں گے، کیچڑ ہو رہا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، اجالے کا کوئی انتظام نہیں، ہم مشال لے کر نہیں آئے، کیونکہ ہم تو سوچ کر آئے کہ تھوڑی دیر میں مسئلہ پوچھیں گے پھر چلے جائیں گے، لیکن حضور کی باتیں سنتے سنتے اتنی رات ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اب اندھیرا ہو گیا، اب کیا کریں، کیسے جائیں، روشنی کہاں سے لائے؟ ان صحابہ کا عقیدہ دیکھو، کہا یہ اس کا انتظام بھی مصطفیٰ جان رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حجرہ اقدس کے اندر تشریف لے گئے،
اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ سے آئے تھے، اب ہمیں گھر جانا ہے، لہٰذا روشنی کا انتظام بھی آپ فرمائیے، روشنی کا انتظام بھی آپ فرمائیے۔ حضور نے کہا میں نے کہا تھا پوچھنے کے لیے، یہ نہیں کہا تھا حضور نے، یہ نہیں کہا میں نے کہا تھا پوچھنے آؤ اتنی رات کو، اور آؤ تو پھر انتظام کر کے نہ آؤ، روشنی لے کر آنی چاہیے تھی، اپنی لائٹ کا انتظام خود کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے ایسا نہیں کہا، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، ہاں بولو یار میرے مصطفیٰ مسکرائے، سبحان اللہ، مسکرائے، جن کے ہنسنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پیدا کرو۔ سبحان اللہ، کہا ایسا کرو تمہارے پاس عصا ہے، عصا لاٹھی، حضرت یہ بیٹھے ہمارے بزرگ ان کے پاس ڈنڈا ہے، ایسا ڈنڈا صحابہ لے کر چلتے تھے، یہ ڈنڈا لے کر چلنا صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کی نہیں خود مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، تو صحابہ چونکہ حضور کی سنتوں کے پابند تھے، حضور ڈنڈا لے کر چلتے تھے، لاٹھی عصا لے کر چلتے تھے، عصا مبارک، اس لیے صحابہ بھی عصا لے کر چلتے تھے۔ ایک صحابی نے اپنا عصا حضور کی بارگاہ میں نذر کر دیا، حضور نے اس صحابی کا عصا اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر کے پھر اسے واپس کر دیا اور کہا جاؤ، جا کر کے اس عصا کو جیسے ہی تم اندھیرے میں جاؤ گے یہ عصا روشن ہو جائے گا، یہ عصا تمہیں روشنی کا انتظام کر کے دے گا، تمہارے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ اس صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اتنے سالوں سے میرے پاس ہے آج تک نہیں چمکا، اب کیسے چمکے گا، نہیں پوچھا، کیوں نہیں پوچھا؟ وہ جانتا تھا یہ مصطفیٰ ہے جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضور نے کہا جب چمکے گا تو ہاں ہاں چمکے گا۔ اس صحابی نے وہ لاٹھی لی اور حجرہ مقدسہ سے باہر نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ صحابی کہتے ہیں ہم راستے میں آگے بڑھتے جاتے تھے، جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا تھا اس روشنی، اس لاٹھی کے اندر سے روشنی بڑھتی تھی، سبحان اللہ، اس لاٹھی کے اندر سے روشنی بڑھتی تھی، اس روشنی کے اندر ہم دونوں صحابی اپنا اپنا راستہ طے کر رہے تھے، راستے میں چل رہے تھے، کیچڑ سے ہمیں پریشانی نہ تھی، ہم سائڈ دیکھ کر چلتے تھے کیونکہ اس لاٹھی کی روشنی میں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا تھا، ساری دنیا ہمارے سامنے جو ہے ظاہر ہو گئی تھی، ہم اپنی اس روشنی کے اندر چل رہے تھے۔ پھر ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک صحابی دوسرے صحابی سے الگ جانے والا تھا، ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے تھے، ایک کو دائیں جانا تھا، ایک کو بائیں جانا تھا، ایک کو سیدھے ہاتھ کی طرف جانا تھا، ایک کو الٹے ہاتھ کی طرف جانا تھا، ایک کو رائٹ جانا تھا، ایک کو لیفٹ جانا تھا۔ اب جس کے پاس عصا تھا وہ تو خوش تھا کہ میرے پاس تو روشنی کا انتظام ہے، جس کے پاس روشنی کا انتظام نہیں تھا وہ کہنے لگا بھیا میں کیسے جاؤں گا، تیرے پاس تو روشنی کا انتظام ہے میں کیسے جاؤں گا؟ کہا ایک شرط ہے، یا تو مجھے چھوڑ کر کیا، پہلے چل میرے ساتھ مجھے چھوڑ کر کیا، پھر تو اپنے گھر جانا۔ صحابی کہنے لگے یار کیسی بات کر رہے ہو، بہت رات ہو گئی، مجھے بھی گھر جانا ہے، اب تمہیں چھوڑنے جاؤں گا تو اور تاخیر ہو جائے گی۔ کہا تو پھر صحابی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر سوچ کر کے کہا اس صحابی سے جس صحابی کے پاس عصا تو تھا پر اس کا عصا چمکتا نہیں تھا، اس سے کہا اللہ تیرا عصا دے، تیرا عصا دے۔ وہ نہ چمکنے والا عصا اس نے لیا، جس کا عصا چمکتا تھا اس نہ چمکنے والے عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جو چمکنے والا عصا تھا اس سے لگا دیا، چمکنے والے عصا سے لگا دیا، اس عصا کو جو نہ چمکتا تھا جب ہٹایا، صحابی کہتے ہیں وہ جو نہ چمکتا تھا وہ بھی چمکنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ عصا جو نہیں چمکتا تھا جب چمکنے والے عصا سے لگایا مصطفیٰ کے نور سے وہ بھی چمکنے لگا۔ تو پھر بتاؤ نا بریلی کے کلندر نے عقیدہ صحیح نہیں دیا کہ چمک تجھ سے زیادہ ہے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ پتا چلا اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو جو بھی عطا فرمایا، میرے آقا کو جو بھی عطا فرمایا، کل کا کل عطا فرمایا، حسن عطا فرمایا، کل عطا فرمایا، جمال عطا فرمایا، کل عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، کل عطا فرمایا۔ ہاں ہاں میرے مصطفیٰ کو چمک بھی عطا فرمائی تو کل عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا تو کل عطا فرمایا۔ پھر بریلی کا کلندر بولتا ہے
इसालत कुल, बोलो भाई, इसालत कुल, इमामत कुल, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा का यहाँ तुम्हारे, सुभान अल्लाह, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। हाँ, सच्ची बात ये है कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी से प्यार इसलिए किया जाता है ना कि तो उसको कमाल मिला है, तो जरा बताओ मेरे मुस्तफा से बढ़कर किसी को कमाल मिला? बेशक, यार जिसे अल कौसर दे दिया जाए उसके लिए क्या बचा है? सुभान अल्लाह। सब कुछ को दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ अता कर दिया, अल कौसर दे दिया, सारी कायनात अता फरमा दी, सारे खजाने अता फरमा दिए। मेरे रब ने मुस्तफा जान रहमत को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत है। तो अगर किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि वो कमाल वाला है, तो बताओ मेरे मुस्तफा से ज्यादा कमाल वाला कौन? बेशक, और फिर अगर किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि बाद में जब बुरा वक्त आएगा ना तो काम आएगा। कुछ लोगों से इसलिए भी प्यार किया जाता है, लोग नेताओं से, पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनसे, इलाके के अमीर शख्स से अच्छे रिश्ते रखते हैं। अच्छे रिश्ते क्यों रखते हैं? कि साहब जब बुरा वक्त आएगा ना, परेशानी का आलम आएगा, तो ये हमारे लिए मदद करेगा। जब सियासी मदद की जरूरत पड़ेगी तो ये पार्षद साहब, MLA साहब, MP साहब हमारी मदद करेंगे। इसीलिए रखते हैं लोग रिश्ता, इसीलिए तो उससे रिश्ता बना करके रखते हैं। किसी इलाके के अमीर शख्स से रिश्ता रखा जाता है इसलिए ताकि जब गरीबी और तंगदस्ती का दौर आएगा तो इस अमीर शख्स से मदद तलब कर दूंगा, ये कुछ माल दे देगा, मेरी मदद हो जाएगी। इलाके के किसी जिम्मेदार शख्स से, किसी पुलिस वाले से, किसी अधिकारी से इसलिए रिश्ता रखा जाता है कि जब किसी कानूनी कार्रवाई के अंदर फंस जाऊंगा तो ये आला अधिकारी, ये पुलिस वाला मेरी मदद करेगा, ये वकील मेरी मदद करेगा। अगर किसी से मोहब्बत करने का दायरा ये है, वजह ये है कि वो बुरे वक्त में काम आएगा, तो जरा मुझे बताओ मुस्तफा जान रहमत से ज्यादा कौन काम आएगा? वो तो जमीन पर भी काम आएंगे, आसमान में भी काम आएंगे। हाँ, छोड़ो जमीन आसमान की बात, वो तो हश्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे। कौन बख्शवाएगा? शफाअत का हक किसको मिला? वो मेरे मुस्तफा हैं जो हमारी शफाअत करवाएंगे। वो जिसके लिए कुरान कहता है वो दिन यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, कि वो दिन जिस दिन माँ बेटी से दूर भागी, बेटा बाप का नहीं होगा, भाई भाई का सगा नहीं होगा, कोई दोस्त किसी के दोस्ती निभाने के लिए नहीं आएगा। अरे छोड़ो यार तुम्हारी और मेरी बात, मैं कायनात की सुपरीम जमात की बात करने लगा हूँ। वो अंबिया जो हमारी हिदायत के लिए आए थे उनके पास लोग जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, अर्ज करते हैं अबुल इंसान, ए आदमियों के बाप आप ही हैं जिनके जरिए हम दुनिया में आए थे। आज हमें मदद की जरूरत है, हमारे काम आइए। तो हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज मालिकी यौमिद्दीन खुदा है, इज़हबू इला गैरी। रब जलाल में है, इज़हबू इला गैरी। रब बड़ी शान वाला है, इज़हबू इला गैरी। रब का खौफ आज बिल्कुल आम है, इज़हबू इला गैरी। आज रब रहीम नहीं है, इज़हबू इला गैरी। आज रब करम नहीं करेगा, इज़हबू इला गैरी। लोग हजरत नूह के पास जाएंगे, नूह नजीउल्लाह आप तो नजात का जरिया बने थे, इतनी सारी मखलूक को बचाया था, आप हमारी मदद कर दीजिए। हजरत नूह कहेंगे दुनिया में बचा लिया तो यहाँ नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि आज रब गज़ब पर है, आज रब गज़ब पर है, आज रब गज़ब पर है, आज नहीं बचा सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और रास्ते जाओ, किसी और के पास जाओ। लोग हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। हजरत मूसा आप तो कलीम हैं, अल्लाह ने आपको शरफ कलाम बख्शा है, और नबियों से बात की तो हजरत जिब्राइल के जरिए की, आपसे बात की तो डायरेक्ट की, डायरेक्ट। और जब आपने कहा ना मौला देखना चाहता हूँ, मौला देखना चाहता हूँ, तो फिर रब ने आपको अपने सिफाती नूर की एक तजल्ली की ज़ियारत भी करवाई, अपने सिफाती नूर की एक तजल्ली की ज़ियारत भी करवाई। मूसा आप करम कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए। हजरत मूसा कहेंगे नहीं नहीं, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। लोग हजरत ईसा के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे हजरत ईसा आप तो कमाल है, बेमिसाल है, आपको तो अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि बगैर बाप के दुनिया में वजूद बख्श दिया, बगैर बाप के दुनिया में पैदा फरमाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप वो हैं किसी ने अपनी उम्र की जवानी के अंदर आके ऐलान नबूवत किया, किसी ने बुढ़ापे में ऐलान नबूवत किया, बल्कि आप तो वो हैं जिन्होंने अपनी माँ की गोद के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया। माँ की गोद के अंदर आपने कहा अना नबीउल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूँ।
میں اللہ کا نبی ہوں اور میری جانب کتاب بھیجی گئی ہے. آپ تو وہ ہیں جو اگر مادرزاد یعنی کہ پیدائشی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیں تو اسے بھی بینائی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو تو یہ کمال بخشا تھا. اگر آپ کسی کوڑ والے کو, کسی زخمی جسم والے کو, کسی پھٹے جسم والے شخص کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے, اپنا دست پاک رکھ دیتے تو اسے حسن و جمال کا پیکر بنا دیا کرتے تھے. آپ تو وہ ہیں جو مردوں کو ٹھوکر مار کر کے زندگی بخش دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کرم کر دیجئے, آج ہماری مدد کر دیجئے. حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری المختصر, حضرت آدم سے لے کر کے, حضرت نوح سے لے کر کے, حضرت موسیٰ سے لے کر کے, حضرت ابراہیم سے لے کر کے, حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری, وہ تیرا اور میرا نبی ہوگا جن کے لب پر انا لہا ہوگا, جن کے لبوں پر انا لہا ہوگا. میرے مصطفیٰ بلائیں گے, مصطفیٰ بلائیں گے, آؤ میں تمہاری بخشش کرواتا ہوں, آؤ میں تمہاری شفاعت کرواتا ہوں. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا, لیکن جب آپ حضور آئیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ وقت ضرورت کام آئے گا, تو ذرا مجھے بتاؤ نا مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ کون کام آئے گا؟ وہ کون تھا جس نے غار حرا کی نکیلی چٹانوں پر سجدہ کر کے اپنے آنسو بہائے ہمارے لیے؟ وہ کون تھا جس نے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر کے ربی حبلی یا ربی سلم کی صدائیں بلند کی تھی ہمارے لیے؟ وہ کون تھا جس نے صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر عرش و کرسی کو لام کر, لوح و کرسی کو لام کر, وہ مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ میں پہنچ کر کے اللہ سے جب ملاقات ہوئی, جب بات ہوئی تو اپنے لیے نہیں مانگا, پریوار کے لیے نہیں مانگا, رشتہ داروں کے لیے نہیں مانگا, ہم گنہگاروں کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے. بتاؤ اس سے زیادہ کام کون آئے گا؟ تو اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کام آئے گا برے وقت میں, تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ کون کام آئے گا؟ لوگوں, یہ محبت ہے, یہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہم آج سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اسی محبت کی وجہ سے. یاد رکھیے محبت آسان چیز نہیں, محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں, وہ کسی نے کہا تو نا یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق آسان چیز نہیں ہے. کتنی مشکل چیزیں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں میں. حضرت صہیب رومی صحابی رسول ہے, جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا نا تو حالات بدتر تھے. کفار و مشرکین پیچھے لگ جایا کرتے تھے اور راستے میں پکڑ کر کے گرفتار کر لیا کرتے تھے, بہت ظلم ڈالتا تھا. حضرت صہیب رومی جب جانے لگے تو راستے میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل جب ملا تو اس نے کہا صہیب رومی مدینے جا رہے ہو, مجھے پتا ہے تم ہجرت کر کے, چلو اب میں تمہیں گرفتار کروں گا, اب تم پر ظلم ڈھایا جائے گا. ابھی میں بلاتا ہوں مکے والوں کو, ابھی میں بلاتا ہوں اہل قریش کو, ابھی میں سرداران قریش کو اکٹھا کرتا ہوں, نوجوانوں کو اکٹھا کرتا ہوں. صہیب رومی نے کہا دیکھ بات ایسی ہے ابو جہل, بات ایسی ہے کہ جانے کا تو میں نے ارادہ کر لیا, مدینے تو میں ہر حال میں جاؤں گا, اگر تو روکے گا تو میں تلوار نکالوں گا. کیا نکالوں گا؟ تلوار. اور اگر تلوار ٹوٹ جائے گی نا تو پھر میں نیزہ نکالوں گا, اور پھر اگر نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر تیر چلاؤں گا, پر مدینے ہر حال میں جاؤں گا. کیوں؟ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. مدینے تو میں جا کر رہوں گا, ابو جہل مدینے جا کر رہوں گا. تو اچھی بات یہ ہے, ایسا کر, تجھے پتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے, بڑی دولت ہے, بڑا سرمایہ ہے, ایک ڈیل کر لیتے ہیں. تو بزنس مین سمجھتا ہوگا, ڈیل کر لیتے ہیں. ابو جہل نے کہا کیا ڈیل؟ کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے لے. ابو جہل کہنے لگا سب؟ کہا سب. کہا مطلب سب؟ کہا ہاں سب. کہا تو چلو ٹھیک ہے پھر دو سارا مال. حضرت صہیب رومی نے بغیر چوچرا کیے ماتھے پر شکن لائے, مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, مال بھی دے دیا, دولت بھی دے دی, یہاں تک کہ اپنی جیبیں بھی خالی کر دی. ارے چھوڑو یہ بات, تو جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے جانا تھا اس کی زین بھی اتار کر کے ابو جہل کو دے دی. کہا سب رکھ لے. پھر کہا ابو جہل اگر اب بھی پیٹ نہ بھرا ہو, من نہ بھرا ہو, تو صہیب رومی اپنے کپڑے بھی اتار کر دینے کو تیار ہے. ابو جہل نے کہا یار ایسی کیا بات ہے؟
کہا وہی تو ہے بات کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ صہیب رومی مدینے پہنچے نا جب آقا کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کریم نے صہیب رومی کو دیکھا، بڑی محبت سے اس کا ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا صہیب سوچ رہے تھے سب کچھ دے کر آیا ہوں تو کتنا مال عشق مصطفیٰ میں خرچ کیا، آقا کی بارگاہ میں خرچ کیا، محبت مصطفیٰ کی وجہ سے خرچ کیا۔ صہیب سوچ رہے تھے بہت خرچ کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صہیب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑے سستے میں خرید لی، بڑے سستے میں خرید لی۔ یار دنیا کا مال جائے تو جائے، وہ کہا تھا کسی نے جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاوا جلال۔ کتنی محبت۔ ایک صحابی ہے، مزدور صحابی، مزدوری بہت مشکل کام ہوتی ہے۔ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں نا، ٹھیلا چلاتے ہیں، میں جانتا ہوں بڑی پریشانی کا ہے، بیچارے دن بھر بھی ٹھیلا چلا کر کے آتے ہیں اور پھر شام کو بھی کسی کے یہاں مٹی پڑی ہو نا، ریت پڑی ہو تو اس سے بھی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یار تیری ریت میں ڈال دوں گا، ایکسٹرا پیسے دے دینا، میں ڈال دوں گا۔ بیچارہ 4 گھنٹے وہاں بھی لگاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر جا کر کے اس کے 2 پیسے بچتے ہیں، بڑی محنت ہے۔ ایک کافر کے یہاں پر ایک صحابی رسول نے مزدوری کی، حضرت خباب غالباً ان کا نام ہے، بڑی محنت سے مزدوری کی، کئی دنوں تک، مہینوں تک مزدوری کی۔ جب مزدوری ملنے کا ٹائم آیا تو اس کافر نے کہا کہ مزدوری جب لینے کے لیے صحابی گئے، محنتانہ لینے کے لیے گئے، اس سے کہا جب میرا محنتانہ دے دو، میں نے بڑی محنت سے کام کیا بڑے دنوں سے۔ اس کافر نے کہا کہ محنتانہ تو نہیں ملے گا۔ کتنے دل ٹوٹنے والی بات ہے، بندہ دن بھر مزدوری کرے، بڑی محنت کرے اور پھر اسے مزدوری نہ دی جائے، کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیوں، کیا میں نے کام میں کوئی کمزوری دکھائی؟ کہا نہیں۔ کیا میں نے لاپرواہی برتی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تجھے محنتانہ چاہیے تو پہلے مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑنا ہوگا، کلمہ چھوڑنا ہوگا معاذ اللہ۔ اس صحابی نے کہا اچھا تو کیا سمجھتا ہے، میں نبی کے لیے، نبی کی محبت کے خاطر اپنی مزدوری بھی نہیں چھوڑ سکتا، اتنا کمزور مجھے ایمان والا سمجھتا ہے، تو نے سوچا تھا میں غریب ہوں، میری غریبی خرید لے گا، ارے چھوڑ، میں بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی بک چکا ہوں۔ اور یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ کون سے ناز، یہ انداز؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کے بھی راستے پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ وہ آپ ہی تو ہیں جنہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، جب خود نہ تھے راہ پر غیروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہا میں تو سوچتا تھا کہ مزدوری کروں گا، ایکسٹرا پیسے اپنے لیے کما رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں، یار تو نے تو کمال کر دیا، میری تو یہ مزدوری بھی اس کے مصطفیٰ کے کھاتے میں چلی گئی، میری یہ مزدوری بھی اس کے عشق مصطفیٰ کے کھاتے میں چلی گئی۔ لوگوں عشق کا تقاضا ہے، عشق آسان چیز نہیں ہے، عشق کا دعویٰ آسان ہے، دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، اس پر دلیل قائم کرنا مشکل کام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دلیل قائم کریں، صرف اپنی زبانوں سے یہ کہہ لینا ہم عاشق ہیں کام نہیں چلے گا، ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ ثابت کیسے کریں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا تو میری آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے۔ لوگوں اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو نمازوں کے پابند بن جاؤ، نماز پابندی سے ادا کیا کرو۔ اور میری ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سن لیں، اگر آپ کو بھی اس کے مصطفیٰ سے آپ کا دل سرشار ہے، ہاں میں ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں، میں نے ان کی تاریخ بھی پڑھی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے لٹا دیا تھا۔ حضرت ام عمار اپنے 4 بچوں کو لے کر کے میدان جنگ کے اندر پہنچتی ہے اور کہتی ہے بیٹو مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو جانا، آقا کے آگے کھڑے ہو جانا۔ بیٹوں نے پوچھا ماں کیوں؟ فرمایا اس لیے جب کوئی تیر چلے نا تو تمہارے سینے زخمی ہونا چاہیے، نبی کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میرے بیٹے جائیں تو جائیں، مصطفیٰ پر آنچ نہ آئے، اسی لیے کہا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاوا جلال دیں گے۔ جانتا ہوں میں ایسی خواتین کو، ایک خاتون مصطفیٰ جان رحمت کے قریب میں صحابیہ بیٹھی، آقا نے دودھ نوش فرمایا، جب دودھ پی لیا تو دودھ میں تھوڑا سا بچ گیا، آپ نے وہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ جو صحابیہ بیٹھی تھی انہوں نے فوراً اٹھایا، بسم اللہ پڑھی اور پینے لگی۔ اندر سے کسی نے آواز دی اماں جی آپ کا تو روزہ ہے، آپ دودھ کیسے پی رہی ہیں؟ آپ کا تو روزہ ہے، آپ دودھ کیسے پی رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نفلی روزہ تھا،
نفلی روزہ تھا، ٹوٹ گیا کوئی دقت نہیں، دوبارہ اس کی قضا کر لوں گی۔ نفلی روزے کی قضا میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ کہا نفلی روزہ تھا، ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، دوبارہ قضا کر لوں گی۔ گویا کہ وہ کہہ رہی ہوں عبادت قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ میں روزہ تو توڑ سکتی ہوں مگر وہ دودھ جو تبرک مصطفیٰ بن گیا، میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس جس سے لگ گئی، میرے مصطفیٰ کے لمحات مقدسہ جس سے لگ گئے، اس دودھ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اس دودھ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ایسی ماں بہنوں کو جانتا ہوں، میری ماں بہنوں اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہے تو تم بھی اپنے گھروں کے اندر نماز قائم کیا کرو، اپنے پردے کا خیال رکھا کرو۔ تم کنیزیں ہو اس سیدہ کی، اس طاہرہ کی، اس راقیہ کی، اس ساجدہ کی، اس صائمہ کی، اس مفتیہ کی، آہا خاتون جنت سیدۃ الزہرا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، وہ خاتون جنت جن کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، کبھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ جب ان کے جنازے کا بھی وقت آیا تو سیدہ نے وصیت کی، مولا اے علی میرا جنازہ میرے سرتاج رات کے وقت میں لے کر جانا۔ کوئی مرد کی نگاہیں میرے جنازے کی، میرے حسن میرے صورت کی تو بڑی بات ہے، میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، تاریخی کے اندر لے کر جانا۔ تم ان کی کنیزیں ہو، ان کی خادمائیں ہو، تمہیں ان کی خدمت کے لیے لگایا گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم سیدہ کے راستے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ تم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راستے پر چلو، تم پردے کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ یاد رکھو بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ اگر تم اچھی تربیت کرو گے یہ بچے اچھا معاشرہ بنائیں گے، اچھی سوسائٹی بنائیں گے۔ وہ کل تک جو ہمارے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، آج جب پنجاب میں باہر آئی تو انہوں نے دیکھ لیا کون سی قوم سب سے آگے مدد کرنے کے لیے آئی۔ کس قوم نے سب سے زیادہ مدد کی ہے؟ آج دیکھ لیا دنیا نے کہ وہ چٹی پہننے والے غائب ہو گئے، وہ چٹی پہننے والے غائب ہو گئے، وہ اپنے آپ کو سینا کہنے والے غائب ہو گئے، وہ اپنے آپ کو بھکت کہنے والے غائب ہو گئے۔ کام کون آیا؟ غلام مصطفیٰ کام آیا، عبداللہ کام آیا، وہی پنچر والا جس سے کہا جاتا تھا یہ صرف پنچر لگاتے ہیں۔ لوگوں آج پنجاب والوں کی پریشانی کو پنچر لگانے بھی یہی عبدل گیا ہے، یہی عبدل گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھی تربیت کریں گے تو آپ کے بچے اس معاشرے کو اچھا بنائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پھر سے وہ دن آئے گا کہ جب اسلام کا پرچم ہر گلی ہر محلے میں لہرائے گا، ہر طرف عاشقان مصطفیٰ نظر آئیں گے، ہر طرف آقا کی محبت کرنے والے نظر آئیں گے، اور پھر لوگ کہیں گے ہاں ہم نے دور عمر تو نہ دیکھا لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھ لیا جب ہر طرف آقا کو پیار کرنے والے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جانے دینے والے نظر آتے ہیں، مسجدیں ہماری بھر جائیں گی، ہر طرف ایمانداری ہوگی، سب کچھ صحیح ہوگا اگر ماؤں بہنوں تم صحیح ہو جاؤ۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، آپ بھی اچھے ہو جائیں، اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی اچھا کریں، اور خصوصی طور پر میرے نوجوان، آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے، آپ کی جوانی امت کے کام آنی چاہیے، آپ کی جوانی اس قوم کے کام آنی چاہیے، آپ کو اچھائی کے کام کرنے ہیں، بھلائی کے کام کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اس نبی کے وفادار ہیں جس نبی کا حکم یہ تھا کہ اگر تم جنگ کے لیے بھی نکلو نا تو جب تک تمہیں ضرورت نہ پڑے راستے میں آنے والے کسی ہرے بھرے درخت کو نہ کاٹنا، کسی جانور کو اس وقت تک نہ ذبح کرنا جب تک تمہیں اشد ضرورت نہ پڑ جائے، اور میدان جنگ کے اندر بھی اگر سامنے کوئی بوڑھا آ جائے نا بزرگ تو اس سے کہنا بابا جی ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، مصطفیٰ نے منع کیا، آقا نے منع کیا ہے۔ تو لوگوں دنیا کو یہ پیغام دیجیے، ہم اس محفل سے یہی پیغام لے کر جاتے ہیں، اور میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ہم نے میلاد مصطفیٰ سجائی یا آقا کی محفل سجائی، جب یہ محفل سجنے والی تھی تو یہاں پر صفائی کی گئی، قالین بچھائی گئی، اسٹیج لگایا گیا، ڈیکوریشن کیا گیا، سب کچھ سجایا گیا، سنوارا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کیوں؟ آپ کہیں گے اس لیے کیونکہ یہاں پر عشاق مصطفیٰ آنے والے تھے، اس لیے ہم نے اس پورے گراؤنڈ کو سجایا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ دل جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں اسے کب سجاؤ گے؟ سبحان اللہ، اسے کب سنوارو گے؟ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑی تریش گزارش حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے رخصتی چاہوں گا کہ دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔